السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاوند ماں باپ کے لیے کوئی چیز لے کر آئے، بیوی بچے کھا سکتے ہیں، جبکہ وہ غصہ کرتا ہے تو پھر آپ لوگ مت کھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس آیت کی تفسیر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو یا اہل اسلام کو مخاطب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات کہی، یا ایھا الناس، اے لوگو، کافر ہو مسلمان ہو جو بھی ہو، حلال کھاؤ۔ ہدایت کا اور حلال کھانے پینے کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بندے کے پیٹ میں اگر حلال کا کھایا ہوگا، بندے کے جسم پر اگر حلال کا پہنا ہوگا، اور بندے کے پیٹ میں اگر حلال کا پیا ہوگا تو اس پر بات بھی اثر کرے گی، وہ ہدایت کو بھی سنے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر پیٹ کے اندر کھانا پینا سب کچھ پہننا حرام کا ہوا تو اس کو بات سنانا ایسا ہے جیسے بندہ بھینس کے آگے بین بجائے۔ اب صدیوں بین بجاتے رہے، بھینس نے ناچنا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ کھانا حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ اور جب بندہ حلال اور پاکیزہ کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، مطلب اسے تمیز نہیں ہے کہ میں بکری کھا رہا ہوں یا سور کھا رہا ہوں، بس کھانا ہے، اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ سود ہے یا یہ حلال ہے، اس کا مطلب ہے اچھی نوکری ہو، اچھی تنخواہ ہو، بندہ رشوت میں، دو نمبری میں اور ملاوٹ کے اندر پرواہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے میں نے کھانا ہے، چاہے رشوت کا مال ملے، چاہے مجھے ملاوٹ کرنی پڑے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، چاہے مجھے دو نمبری کرنی پڑے۔ تو یہ سارے کام کیا ہے؟ حرام کھانا، دو نمبری کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ تو جو حلال اور پاکیزہ نہیں کھائے گا، اس کا یہ کھانا اور پینا اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ ایک آدمی کو اوجری نہیں پسند یا کریلا نہیں پسند اور اس سے وہ انکار کر دے تو کیا یہ گناہ ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، خواہ مخواہ کے کیڑے نکالنا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز اس کو بھاتی نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔